السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل سیکنگ ریالٹی پہ۔ ناظرین، جس عنوان پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے لفظ جاہل اور لفظ ان پڑھ میں کیا فرق ہے۔ ان دونوں اصطلاح کا ڈفرینس جو ہے، جو بھی فرق ہے واضح طور پہ وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سر بتائیے، جیسے میں نے فرمایا اصطلاح کے ان دونوں کی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لفظ جاہل اور لفظ ان پڑھ۔ اکثر ہم جگہ یوز کر جاتے ہیں کہ کوئی آدمی بہت زیادہ ان پڑھ ہے، اس کو کہتے ہیں وہ پڑھا لکھا جاہل ہے۔ کسی کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم جاہل ہو لیکن وہ ان پڑھ ہوتا ہے، وہ مطلب انٹرچینجیبلی یوز کرتے ہیں اس کو۔ تو صحیح اصطلاح کیا ہے وہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے نزدیک بہترین کلام جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے صحیح کہا سلمان کہ اکثر اور بیشتر یہ لفظ ہم دیکھتے ہیں لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو خود اندازہ نہیں ہوتا اس لفظ کے معنی کہاں ہیں اور یہ کہاں استعمال ہونا چاہیے۔ لفظ ان پڑھ جو ہے اس کا تعلق ہے آپ کی دنیاوی جانکاری سے۔ جو ہم نے پہلی ویڈیو کی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ جانکاری اور علم میں کیا فرق ہے۔ تو جو بھی ہم ڈگریز یا دنیا میں تعلیم حاصل کرتے ہیں بظاہر، اور اسکول کالج یونیورسٹی سے گزر کے ڈگریز لیتے ہیں، یہ ڈگریاں جو ہمیں جانکاری دیتی ہیں، اور اگر کوئی انسان ان تمام کسی بھی قسم کی جانکاری سے غافل ہے یا لا علم ہے، یا کہہ لیجیے اس نے کوئی پڑھائی نہیں کی دنیاوی، تو وہ ان پڑھ قرار پائے گا۔ جبکہ لفظ جاہل جو ہے اس کے لغوی معنی کچھ الگ ہیں۔ اس کے لغوی معنی یہ نہیں کہ ایسا انسان جس نے کوئی علم نہ حاصل کیا ہو۔ جاہل لغت میں لغوی معنوں میں اس شخص کو کہتے ہیں جو وہ شخص جو اپنی بات پہ اڑ جائے، یعنی کہ کوئی رائے قائم کرے اور اس پہ اڑ جائے اور اس کو زبردستی تھوپنے کی کوشش کرے، ایسے شخص کو جاہل کہا گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہمیں ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں ملتی ہے وہ ہے ابو جہل کی۔ اس کو ابو جہل اس لیے کہا گیا تھا کہ ابو جہل میں جاہلوں کا باپ۔ اس کو پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحیح بات کر رہے ہیں، اور بات اس کو سمجھ میں بھی آتی تھی اور لوگ اس کے سامنے مسلمان ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی اس نے اس بات پہ اڑنا مانا کہ بھائی میں نہیں مانوں گا اس بات کو۔ وہ اپنی بات پہ اڑ گیا، تو گویا اس نے جہالت کا ثبوت دیا، جہل کا ثبوت دیا۔ اکثر ہم کہتے ہیں لوگ کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، اس کی مقصد یہی ہوتا ہے، یہ جو محاورہ نکلا ہے بڑے بوڑھے بولا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی بظاہر تو تم نے دنیاوی تعلیم تو حاصل کر لی، لیکن ابھی بھی تم جہل کے زمرے میں آ رہے ہو، جہل کی کیفیت میں رہتے ہو، اڑ جاتے ہو۔ تو جو شخص تاریخ میں یا پچھلے وقتوں میں اڑ جایا کرتے تھے ان کو جاہل کہا جاتا تھا۔ آج کل یہ جو اصطلاحات ہیں اپنا اثر اور اپنے اصل معنی کھو چکی ہیں، کیونکہ لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے، تو وہ انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں کہ تم ان پڑھ ہو یا تم جاہل ہو یا تم پڑھے لکھے جاہل ہو۔ یہ بھی نہیں ان کو علم ہوتا کہ کس کو بولنا چاہیے کس کو نہیں بولنا چاہیے۔ امپورٹنٹ چیز یہ کہ ان پڑھ انسان ہو بھلے دنیا میں، کہ اگر وہ ان پڑھ ہوگا تو اتنا نقصان نہیں اٹھائے گا جتنا وہ جاہل ہو کے اٹھا سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے آپ جو پڑھائی کرتے ہیں دنیا میں، جو بھی سکلز یا جانکاری لیتے ہیں، اس سے آپ کی دنیا بہتر ہوتی ہے، آپ کے ذریعہ معاش بہتر ہوتا ہے، آپ کو عقل آتی ہے، بظاہر منطق آتی ہے، اور دنیا کو سمجھنے کی تمیز آتی ہے، جو اس دنیا میں گزارنے کے لیے ضروری ہے اور کاربند ہے اور فائدہ پہنچاتی ہے۔ لیکن آپ کتنا بھی پڑھ لکھ گئے، لیکن اگر آپ نے اپنی جہل کی عادت کو ختم نہیں کیا، یعنی کہ اڑ جانے کی عادت کو ختم نہیں کیا، اپنی نفس کو یا اپنی انا کو قابو نہیں کیا، تو آپ یہاں تو نقصان اٹھائیں گے دنیا میں، اور مرنے کے بعد اس سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ کیونکہ دنیا کے تمام الہامی مذاہب میں یہ کانسیپٹ کامن ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ملتے جلتے کانسیپٹ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، یا بہترین مذہب اسلام ہو۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان بھی یہ غور کرنا چاہیے۔ تو جو جہل یا جہالت کا ورڈ ہے، لفظ ہے، یہ آپ کی صرف شخصیت کو خراب نہیں کرتا، آپ کی روح کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جہالت کو جتنا منع فرمایا ہے اسلام میں بھی اور اہل علم نے بھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بھی، تو اس سے اجتناب جتنا کیا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے، بہتر ہے۔ بات یہاں ختم کریں گے وہی حدیث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں کہیں بھی جانا پڑے۔ تو علم کی اتنی اہمیت ہے، کیونکہ انسان جب حقیقی علم لیتا ہے، دنیا کی جانکاری نہیں، وہ علم جو روح میں اترتا ہے، غور و فکر سے آتا ہے، جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر سے جہل جو ہے ایسے جاتی رہتی ہے، جہالت ایسے جاتی رہتی ہے جیسے اندھیرے میں روشنی کو آپ جلا دو تو اندھیرا ختم ہوتا جاتا ہے۔ اور ایک مشہور کہاوت کے تحت
کہ علم جو ہے وہ بہت بڑا سمندر ہے، جہالت اس سے بھی بڑا سمندر ہے۔ اور ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی قول ہے کہ جاہل سے بچو، کہ اگر آپ جاہل سے اڑو گے تو وہ پہلے آپ کو جہل کے درجے پہ لائے گا اور پھر آپ کو شکست دے دے گا۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ با حکمت لوگوں کی باتوں سے مستفید ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر بناتے ہیں۔ امید ہے کہ اس چھوٹی سی گفتگو سے لوگوں کی گمراہی دور ہوئی ہوگی اور وہ بہتر انسان بننے کے قابل ہوں۔ بالکل ضرور دور ہوئی ہوگی پروفیسر صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت اچھے سے آپ نے فرق کو واضح کیا اور آڈینس کو بھی امید کرتے ہیں کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے فرق واضح کرنے کی کوشش کری دونوں اصطلاح کے بیچ میں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح طور پر اس کو واضح کرنے میں کامیاب رہے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔